الہی قلبی محجوب ونفسی معیوب وعقلی مغلوب وحوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار الغیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعته یوم القیامہ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج ان دعا دی قبولیت واسطے صلاۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی قرشی الابتہی المکی المدنی العربی السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محمود إله العالمين الذي كان الميلاد سفره والبراق مركبه وسدة المنبع منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين سارے مومنین مل کے عقیدت نال بلند آواز نال صلوات پڑھو الذی فی التوراۃ اشتہارہ وفی الانجیل اذکارہ وفی الزبور اوصافہ وفی القرآن اعلانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد فقد قال معصوم علیہ السلام من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر کیونکہ بیوی جناب سیدہ زہرا ایامی میرا دل لگ رہے حسین دی مادیہ معصوم نے فرمایا من عرف فاطمة حق معرفتها
کسی انسانوں سری جزا سیدہ طاہرہ کی حقیقی معرفت حاصل ہو گئی فقد ادرک لیلۃ القدر، وہ معرفت بطول نہیں ملی بلکہ اللہ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ ہمیشہ نماز میں سورۃ القدر کی تلاوت کرنے والے اللہ نے لیلۃ القدر کا قصیدہ قرآن وچ ان لفظاں دے نال پڑھا، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے فرزند آدم، تیری کیا بساط، تیری کیا طاقت، تیری کیا مجال، تینوں کے پتہ جو اس رات نو میں اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر دی معرفت انسان نے بس نہیں بے اینے ہی میں آپ سکدا اللہ پیا آگئے، اے انسان تیری کیا طاقت، تینوں کیا پتہ جو میں اللہ نے بطول نو کتنی عزت عطا فرمائی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تینوں کیا پتہ جو لیلۃ القدر کیا ہے۔ جی لیلۃ القدر کو سنانا انسان دے بس نہیں، انہیں عظمت بطول کو پہچاننا بھی انسان دے بس نہیں۔ یا معرفت بطول خدا رکھ سکتا ہے، کبھی تک اپنا آگے نہیں بنا، یا معرفت سیدہ طاہرہ خالق بطول رکھ سکتا ہے، یا مصطفیٰ رکھ سکتا ہے، یا مرتضیٰ رکھ سکتا ہے، یا بطول سے یا معصوم بچے رکھ سکتے ہیں۔ یار امام نے فرمایا نحن حجت اللہ علیکم، آواز کلیئر نہیں آئی، نحن حجت اللہ علیکم، پوری مخلوق دے اتے توجہ میرے بات فرمایا، معصوم نے فرمایا پوری مخلوق دے اتے اساں حجت ہیں، وجدتی فاطمہ حجت اللہ علینا، ساری داغی بطول ثابت بھی حجت اللہ، بڑا مقام ہے پوری کائنات تے اے حجت علی دے یارا معصوم بچڑا دے اتے بطول حجت بن گیا ہے۔ جانتے رہے نا ہمیں 12ویں امام کا قصیدہ جڑا جمعے دے وچ پڑھتے ہیں، باب وجود ہی ثابت الارض والسماء، باب یوم ہی روز کلبلا، جن صدقے آسمان ڈھاندا نہیں، جن صدقے زمین قائم ہے، وہ 12واں امام کائنات تے حجت 12ویں تے حجت حسین دی ماں۔ جتنی ہستیاں دنیا میں ہوتے ہیں کسی معصوم دے آمن واسطے اللہ کی ذات نے اتنا اہتمام نہیں کیتا جتنا بطول اذرا واسطے اہتمام فرمایا۔ امیر المومنین علی دنیا کے ہیں، بڑا اہتمام کیتا ہے اللہ کی ذات نے، گل سمجھ آ رہی ہے، بہت بڑا اہتمام کیتا ہے اللہ نے ابو طالب دے بچڑے علی واسطے، جناب فاطمہ بنت اسد دا آمنا، دیوار کعبہ دا شک ہونا، بیوی دا اندر ونجنا، ترائنی تک جبریل دا پابند رامنا، کوثر کا پانی آمنا، جنت دے کھانے آمنے، بہت بڑا اہتمام ہے امیر المومنین علی واسطے، لیکن پوری ضمانت نال عرض پہ کرنا اتنا اہتمام اللہ نے علی واسطے نہیں کیتا جتنا اہتمام بطول واسطے فرمایا۔ بطول اذرا دے دنیا میں آمن واسطے اللہ نے جڑا انتظام کیتا، دو نبیوں کے بارے مل گئے جتنے معصوم ہیں دنیا کے، ان سارا دا نور مختلف انبیاء کی پیشانی جو گزرا، مختلف ہستیاں کے سلب جو گزرا، مختلف شخصیات کے سلب جو گزرا، جنہ ہستیاں کے جو نور گزرے آل محمد دا سارے کفر و شرک و نفاق کو پاک ہیں، ساریاں جہل ہستیاں ہیں، ساریاں ہستیاں دا نور مختلف انبیاء کی سلب جو گزرے، ایک کو نور سیدہ طاہر جرا کسی اور نبی کی پیشانی جو نہیں گزرا، جنہیں اللہ جنت خلق فرمائے سدھا مصطفیٰ جو منتقل فرمائے،
ایک سیب دا درخت خلق فرمایا، اس سیب دے وچ اللہ نے نور سیدہ طاہرہ کو رکھا۔ جناب سیدہ طاہرہ دا نور جنت وچ سیب دے وچ منتقل ہویا۔ میرا محترم جی اللہ کی ذات نے جناب سیدہ سلطان الانبیاء نے والا ارادہ فرمایا، آواز قدرت یہ میرا حبیب چاہلی دی مخلوق نال کلام نہ کر، چاہلی دی فقط خالق نال کلام کر، چاہلی دی تیری دید کسی کافر تے مشرک دے چہرے تے نہ پوے، چاہلی دی گھر نہیں مننا، چاہلی دی فقط میں خالق نال کلام کر، ساری رات تسبیح کر، دین کو روزہ رکھ، چاہلی دی ریاضت کرن دے بعد جتنے احکام میں شریعت ہیں جبریل گھن کے آئے، تو ایو جہاں نعمتیں جنہ کو گھنن واسطے حسین دا نانا آپ آج دے گیا ہے۔ برادران ایک نور نماز ہے، دوجا نور زہرا ہے۔ جب گھنن واسطے نور جہاں کی رحمت آپ شریعہ ہی دے تشریف گھن گئے، چالی دیا دی جلہ عبادت مکمل ہوئی ہے، ریاضت مکمل ہوئی ہے۔ آواز قدرت یہ ہوں میرا حبیب زمین تے نہیں آسمان تے عرش الہی تے اپنے حبیب کو سجوایا۔ جس ویلے عالمین میں رسول پہنچے، مومنین نوجوانوں کوشش کرنا گل سمجھن دی، جس ویلے پہنچے آواز قدرت یہ جبریل نو ہماری جنت جو وہ سیب گھنا جس دے اندر میں اللہ نے نور زہرا رکھا، اور جس ویلے اس سیب کو کھولا گیا توڑا گیا، اتنا نور نکلا جو سارے ملائکہ پیشانی کے بعد سجدے چ لگے گئے۔ اور میرا محترم اس کا نبی فرماتے ہیں کہ جدوں ہی میں اس جنتی سیب کی خوشبو گنن دا شوق رکھدا ہوں، میں بطول دا بوسا گندا، جناب میں مدینے دے وچ جنت دی خوشبو سننا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی جناب سیدہ طاہرہ دی آ کے پیشانی دا بوسا گندا ہوں، میری حسرت پوری ہو گئی ہے۔ یہ دو ہستیاں جنہوں نے میقات، جنہیں عبادت کا پیریڈ مکمل نہیں کرے، جنہیں چلا کی کا عبادت اور ریاضت، ایک حضرت موسیٰ، دوسرا بدول عزت والا بابا، چاہنی کی مصطفیٰ عبادت کی دی، اور کرما اللہ کو بہتر کر جلدی سمجھتا ہوں وہ میری کرام کبھی کا گھبرائی تو نہیں دینا، کوشش کر کے کریں ایک حضرت موسیٰ دی ذات ہے۔ آواز قدرت یہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ آواز قدرت یہ 3 راتیں واسطے موسیٰ آ کوہ طور تے عبادت کر، ریاضت کر، میں تینوں تورات عطا کرنا چاہتا۔ مومنین کرام جس ویلے حضرت موسیٰ آئے 3 دن روزے رکھ دے رہے، ساری رات تسبیح تقدیس توحید تمجید کریں دے رہے، اور جرا عبادت اللہ پیریڈ ہے نا ٹارگٹ اتری راتوں دے وچ مکمل نہ ہویا۔ اللہ دا قرآن آدھا ہے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اللہ نے 10 دن مزید ودھائے، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں دے وچ عبادت مکمل کیتی، ریاضت جنا عبادت اور ریاضت مکمل تھی ہے، اللہ نے بدلے دے وچ تورات عطا فرمائیے۔ فرق یہ ہے او میں نے قوم دا غیرت مند موسیٰ 40 دی ریاضت کرے تورات مل دیئے، جو مصطفیٰ 40 دی ریاضت کرے تا بدلے تے زہرا مل دیئے۔ کائنات قربان کر 40 دی ریاضت دے بعد اللہ دی ذات نے نور سیدہ طاہرہ سلطان الانبیاء نو عطا فرمایا۔ میرا محترم جس ویلے نور سیدہ طاہرہ صلب پاک پیغمبر چ آیا، جناب خدیجۃ الکبریٰ اس ویلے یہ ہکئی مستور ہے، ہکئی زوجہ نبی دی، کوئی اتنی عظمت اس ماں اور بیٹی دی جناب خدیجہ اور جناب سیدہ طاہرہ دی، جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی ہے جناب پیغمبر دے عقد چ کوئی اور مستور نہیں آئی، اور جب تک جناب سیدہ طاہرہ زندہ رہی ہے امیر المومنین علی دے عقد چ کوئی اور مستور نہیں آئی۔ اتنا کمال اس ماں اور بیٹی دا جرا اللہ دی ذات نے جناب خدیجہ اور جناب زہرا نو عطا فرمایا۔ مومنین کرام تو ذریعہ ہو سی اس زمانے دے اندر اور موجودہ دور دے اندر
جڑا بغض لوگاں دے منہ چ باہر نکلدا پے بالخصوص اہل بیت اطہار دے بارے سمجھ نہیں آندی کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ دین بغض بھی اولاد مصطفیٰ دے نال رکھنا ہن تا کوئی پردہ چ گل نہیں رہی اچھل کے نتر کے سامنے آ چکے ہیں یزیدیت دے حق وچ پے بلیندن حسین دے خلاف پے لیندن مزاج دی گل ہے مزاج دی اے مزاج دا قصور ہے انہاں دا قصور نہیں اگر مزاج دی طہارت ہوے یا تا یزیدیت علی غلاظت دو نہ منجے نہ مزاج دی غلاظت ہے جڑی حسینیت تو نہیں ہمار لے دی یہ دو دا گھر ہیں جنہ دی تطہیر دا ذکر قرآن دے اندر ایک اللہ دا گھر ہے اور دوسرا وہ گھر ہے جن دی تطہیر دا ذکر ہے تو سب گھبراتا نہیں بے کرنا جنہ لوگ یزید دے بارے تکلف نہیں پہ کریں دے بات تو صحیح حسینیت دے بارے کوئی پسے پردہ گل نکی دی کرو کائنات حسینیت دا چہرہ ہی میں پیا چمک دے جی آسمان تے سورج پیا چمک دا ہے یہ دو تا گھر ہیں جنہ دی تطہیر دا ذکر قرآن دے اندر ہے ایک اللہ دا گھر ہے آواز قدرت یہ ابراہیم و اسماعیل نو ان طاہر بیتی اے دوہیں باپ بیٹا میرے گھر دی تطہیر کرو میرے گھر نو پاک کرو للطاعفین والعاقفین ورکع السجود اتا طواف کرنا لے آسن اتا رکوع کرنا لے آسن اتا رکوع تے سجدے کرنا لے آسن اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر دی تطہیر کرو ایک اللہ نے اپنی گھر دی تطہیر دا ذکر قرآن جو کہتا ہے دوسرا گھر بطول دے جن دی تطہیر دا ذکر قرآن چاہے فرق ہے جنہ اپنے گھر دی تطہیر ہے اللہ نبیوں کو آکھے تساں پاک کرو لیکن جنہ بطول دے گھرانے دی گل ہے اللہ کہے نبی کو نہیں آقا خود فرمائے انما یرید اللہ لیذھبا میں ہاں ہی گھرانے کو طیب و طاہر کرنے والا وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا جناب مریم اللہ نے ہی کواری جناب مریم دے بارے فرمائے وَطَهَرَكِ یا مریم ان اللہ اصطفاق وَطَهَرَكِ وَاصْطَفَاقِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اے مریم تیرے رب نے تے کو طاہرہ بنائے طیبہ بنائے اللہ ہی کواری آکھے وَطَهَرَكِ لیکن جدا گل مریم دی سردار زہرا دی ہے اللہ ہی کواری نہیں اللہ دو باری آکھے وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا میں اوے پاک بنائے جی میں پاک بنا من دا حق بطول عذرا نو طیب و طاہرہ بناتے میں اللہ نے اپنا حق ادا کر چھوڑا ہے ہر دور دے وچ جناب سیدہ طاہرہ دے مقابلے دے وچ ہمیشہ جناب مریم کبریٰ کو آنا گئے میں آپ تنہی دے بھی بڑا سوچیں دا کلمہ زہرا دے بابے دا وقالت عیسیٰ دی ماں دی مسئلہ کیا ہے مشکل کیا ہے سوشل میڈیا کی ٹاک شو ہے جنہ دنیا جہان دیا مستورہ دی عزت اور عظمت بیان پہ دی ہوندی ہے اور بالاخص جناب سیدہ طاہرہ دی پھڑے کے اٹھ دن کے جناب مریم نے اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا گل زہرا دیے 3000 سال پیچھا من کے جناب مریم کو جناب زہرا دے مقابلے کی گھنا دینا مسئلہ کیا ہے ذکر بطول سن کیوں نہیں سکتے حالانکہ کلمہ زہرا دے بابے دا پڑھ دن مریم دے بیٹے دا نہیں پڑھ دے مشکل کیا ہے اتنا پینکا مارنا کیوں پون دے 3000 سال پیچھا سفر کر کے اسا قائل ہیں جناب مریم دی عزت دے اسا اتنا قائل ہیں جتنا اللہ دا قرآن آہدہ ہے یا وارث قرآن مصطفیٰ آہدہ ہے جناب مریم دی شان دے اسا اتنے قائل ہیں پوری صورت جناب مریم دی شان دے اللہ نے نازل کی تھی اسا قائل ہیں نبی نے فرمایا مریم اپنے دور دی مزدوران دی سردار اسا قائل ہیں مریم قبرہ اسمت قبرات فیض اسا قائل ہیں معصومہ معصوم پتر دی ماں ہے اسا قائل ہیں لیکن یاد رکھنا جناب زہرا دے مقابلے دے وچ کداں جناب مریم کو آنن دی جرات نہ کرنا خود نبی فرمائے مریم اس وقت تک سردار رہی جب تک زندہ ہے دنیا تو ٹری ہے تے سرداری بھی ٹر گئی ہے میری بیٹی دی سرداری مریم دی سرداری دے نال موازنہ نہیں کرنا فاطمہ کون ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ جتنیاں مستورہ جنتی جو مننے نبیاں دیا بیٹیاں نبیاں دیا ماما نبیاں دیا بھیڑا حوا مریم حاجرہ سارا ان سارا جنتی جو رعایا ہومنے حسین دی ماں سردار
مومنین کرام تبھی تک گھبرا دیا تو نہیں بھائیاں سیدتو نسائے اہل الجنہ کہ جتنیاں مستورہ جنت جو ہوں تمام مستورات دی سردار میری بیٹی بطول عذرا ہے نبی پہ فرمائے دن جہاں صدقے دے وچ ساڈا اسلام بھی قائم ہے ایمان بھی قائم ہے جہدی وجہ تو اسا مسلمان پہ سلمے دے ہیں وہ پیا فرمائے دے جنہ بغیر وحی خدا دے نہیں علیحدہ کہ بطول سیدتو نساء اہل الجنہ سیدتو نساء العالمین کا دوسرا ممبر تے کئی باری سونا جنتیاں مستورہ تمام دی سردار حسین دی ماں اللہ نے ایسی نوے کے لیے عزت عطا فرمائی لیکن جس ویلے ذکر جناب سیدہ طاہرہ ہوندے نوجوان کوشش کی تھی ویندی نام دیے جناب مریم دی عزت دا سہارا گھن کے پیش کیتا میں نام دے لوگوں کو پتہ لگ ونجے جو کائنات دی افضل ترین مستور جناب مریم ہے تے جناب زہرا نہیں مسئلہ کیا ہے مشکل کیا ہے کیڑی وجہ ہے کہ جناب مریم دا ذکر فوراً جناب بطول نل کر رہے ہیں مسئلہ انہاں کو جناب زہرا نل نہیں مسئلہ انہاں کو کسی اور ذات نالے دل دی لوح تے لکھیں اگر من گئے کہ کائنات دی افضل ترین مستور ہے زہرا تب اے بھی مننا پوسی جیری کائنات دی افضل ہے ہوندا شوہر بھی کائنات دی افضل ہونا چاہیے مسئلہ بطول نال نہیں مسئلہ علی نال ہے اگر من گئے جو کائنات دی افضل ترین مستور جناب زہرا ہے نبی آپ نے سینا کہ جنہ رشتے کرو بیٹیاں دے کف تلاش کرو کف سمجھ دے ہو علم اچ برابری عمر اچ برابری سیرت اچ برابری کردار اچ برابری تعلیم اچ برابری ڈگری اچ برابری ذات خاندان اچ برابری جیڑا نبی امت کو برابری دا درس پیا دے دے اپنی بیٹی واسطے بھی وہ رشتہ گولے سے جیڑا زہرا دے قابل ہاں اگر من گنے جو بطول کائنات دی افضل ترین مستور ہے تو یہ بھی مننا پوسی کہ علی تمام تو افضل ہے جے بطول کو دیا فضیلت من گئے تو علی کو افضل مننا پوسی جے علی تک پہنچ گئے تو مہدی تک مننا پوسی کوشش ودے کریں دن جڑا جناب سیدہ طاہرہ دی فضیلت دا دریا پیا باندھے منہ کو مٹی دے چاہ کے دریا کو ودے رکھے دن وہ فارسی دے بچا دن آب دریا رو اگر نہ تمام کشید ہم بے قدر تشنگی بھاید چشید او دنیا والو جی میں تساں دے پیمن نال دریامہ دے پانی نہیں مقدے میں پڑھن نال زہرا دے فضائل نہیں مقدے کوئی تھوڑی عزت عطا فرمائی اللہ نے مقدرہ طاہرہ صدیقۃ القبریٰ جس ویلے یہ گل حکیم الامت علامہ اقبال تک پہنچی کہ لوگ جناب مریم کبریٰ کو سامنے پہ اڑے دن اور موازنہ کیتا میں دران دے مناظرہ کیتا میں دران دے بھرے درباران دے وچ لوگوں کو قائل کیتا میں دران دے جو کائنات دی افضل ترین مستور فاطمہ بنت مصطفیٰ نہیں بلکہ مریم بنت عمران ہے اور بار بار جناب مریم دی عزت دا سہارا گھر کے جناب بطول عذرا دی فضیلت دے ہوتے ناجائز کپڑے چادراں پردے پامن دی کوشش ودے کریں دن یقیناً جس ویلے پوچھا ہو سی جو کیا معیار عزت بیان کریں دن جناب مریم کبریٰ دا کہ ایک بطول معصوم ہے معصوم پتر عیسیٰ دی ماں ہے یہی فضیلت دا معیار ہے میرا محترم اقبال پہ اگر یہی معیار فضیلت کہ اگر ایک معصوم پتر رکھ دی اور یاد رکھنا متقید ذہنی چوبے جو جناب مریم ایک صورت رکھ دی اپنے نام دی مریم ایک صورت رکھ دی اللہ نے زہرا دی شان ایک نہیں دو صورت نازل فرمائیا ہے صورت دہر بھی بطول دی شان ہے انا اعطینک الکوثر بھی زہرا دی شان ہے اگر مریم واسطے اللہ نے ایک والی وطہرہ کے آکھا ہے اللہ بطول واسطے دو دفعہ ویطہرکم تطہیرا آکھا ہے اگلا امتیاز ہے جیسا میں دراندہ کہ ایک معصوم پتر دی ماں ہے یقیناً کہ مریم عصمت کبریٰ تے فیض ہے
اس واسطے افضل ہے حسین دی ماں تو اقبال نے قلم چاہی کچھ اشعار لکھے نس بطول دی وکالت میں نہیں جانتا نوجوانوں اقبال شیعہ یا سنی میں نہیں جانتا کیڑا سکول آف تھاٹ رکھ دے کیڑا سکول آف نالجز لیکن اتنا ضرور جانتا قلم چاہ کے بطول دی وکالت دا حق ادا کر چھوڑے جتنے خطا کار تے گناہ گار ہوئے انہاں چند اشعار کو چاہ کے اگر بروز محشر نبی دی خدمت جو ونجے نبی دا سلطان دی پیشانی چن کے استقبال کرے سی اوکے دور بدول دی وکالت کرنا اور حق ادا کر چھوڑے ادے مریم مسجد نسبت عیسیٰ عزیز اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز اور دنیا والو جرا حکم آر عزت جناب مریم دا تسی دیکھ کے گن ودے گاں دیو جو مریم افضل ہے جو ایک معصومہ معصوم پتر دی ماں ہے فرمیدن اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز جیڑا ایک معیار مریم رکھ دیے ایو جائیں ترائے معیار ایک کے وقت جو اللہ نے زہرانو عطا فرمائے ہیں میں نہیں نوجوانوں اقبال پیاد ہے حکیم الامت انہا اشعار کو بعد لکھ گنے کالج یونیورسٹی وجہ کہ تئی موقع ملی اقبال کا ہر کہیں واسطے قابل قبول ہے یہ چند اشعار اقبال دے بطول دی شان نے سنا چھوڑے پہلا معیار عزت جیڑا جناب سیدہ طاہرہ رکھ دی بطول حضرہ میری جلدی کو نہیں گھبرانے میری عادت ہے تھوڑے وقت زیادہ ڈیلیور کرن دی تھوڑے وقت زیادہ پڑھن دی عادت ہے وقتی تھوڑا نہیں پڑھتا یعنی کہ اگر 50 منٹ پڑھنا ہوئے تو 100 منٹ والا مواد پیش کر دیتا تاکہ ایک منٹ جو بھی خیانت نہ ہوئے دنیا دے اندر نوجوانوں قیمتی ترین چیز جی اللہ نے بنائی ہے وہ وقت اپنے وقت دا خیال کر ڈھلدی جوانی ایک فضول نہ گزار بڑی تیزی دے نال داڑھی سفید پئی ہوندی ہے وقت ضائع نہ کر وقت دی پیشانی چو پکڑ کے آ تے کو اس وقت تک گزرن نہ دے سا جب تک تیرے تو فائدہ نہ اٹھے سا دنیا دی ہر شے پیسے نال گن سکدے جوانی پیچھے نہیں آ سکتی اگر کوئی بتا کہ میں ہمالیہ پہاڑ جتنا سونا دیندا تے میں کو کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر 60 سال والے کو میں کو دوبارہ 18 سال دا جوان کرے ممکن ہی نہیں جو زندگی والا جوانی والا لوٹے ہاں وہ جوانیاں واپس کر سکتے جائیں زلیخا کو واپس کی تھی خدا علا کل شین قدیر ہے انہیں وہ کے سبب دا محتاج ہے وہ مسبب الاسباب ہے لیکن تھوڑے سارے واسطے درس کافی ہے برادران درس کافی ہے کہ کلام واسطے جوانی واپس نہیں آمنا گزرا ہویا وقت واپس نہیں آمنا کائنات دی قیمتی ترین چیز قریب صلوات پڑھو خاندان کائنات دی قیمتی ترین چیز کیسے ہے وقت یہ وقت کو ضائع نہیں کرنا اس واسطے میں تھوڑا بھی وقت بچے دا مومنین کرام پہلا معیار عزت جلا جناب مریم رکھ دیے وہ ہی کوئی ہے اس دے مقابلے دے وچ ترائے معیار عزت ایک کے وقت بطول حضرہ رکھ دی ہے گھبرا نہیں میں گئے گا سناوا جا اقبال آدھے پہلا معیار عزت جینا حسین دی ماں رکھ دیے تے عیسیٰ دی ماں نہیں رکھ دی نور چشم رحمت للعالمین عام امام اولین و آخرین اور دنیا والو عیسیٰ جیاں بچڑا رکھنا کمال ہے تو محمد جیاں باپا رکھنا بھی کمال ہے جی میں اللہ دی ذات نے بطول حضران و مصطفیٰ جیاں بابا عطا فرمائے مریم نو عطا نہیں فرمایا عیسیٰ جیاں بچڑا رکھنا کمال ہے تا مصطفیٰ جیاں بابا رکھنا زیادہ کمال ہے دوسرا معیار عزت سرائکی کلو بھی زیادہ پتلی فارسی استعمال کی تھی اقبال نے میرے خیال ایک زیادہ ترجمے تے زور دے مردی ضرورت نہیں پومنی دوسرا معیار عزت جیرا بطول رکھ دیے تے مریم نہیں رکھ دی آدھے باندوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا جی میں اللہ نے بطول نو علی جیاں شیر خدا شوہر عطا کی تے مریم نے مقدر بھی اللہ نے
تیسرا معیار عزت جڑا جناب زہرا رکھ دیے تے جناب مریم نہیں رکھ دی مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں قافلہ سالار عشق اللہ نے بطول عذرا نو وہ بیٹا عطا کیتا ہے جڑا قافلہ عشق دا سالار بن کے کربلا دی نگری آباد کر کے نبیاں دی صدیاں دی محنت 8 گھنٹے چ حسین بچا کے سارا دا وارث بن گیا عیسیٰ جیاں بچڑا رکھنا کمال نہیں حسین جیاں بچڑا رکھنا کمال ہے پڑھ دے اسو شب جمعہ زیارت وارثہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ او آدم دا وارث حسین میرا سلام ہو السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ او نوح نبی دا وارث حسین میرا سلام ہوگی السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل دا وارث حسین میرا سلام ہوگی السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ اے عیسیٰ روح اللہ دا وارث حسین میرا سلام ہوئے عیسیٰ جیاں بچڑا رکھنا کمالی ہے تے حسین جیاں بچڑا جڑا وارث عیسیٰ بن کے آیا ہے وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو بی بی بطول عذرا تیرا تائیو ہکو احسانی دنیا لے نہیں لہا سکدے کیڑا وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے حسین جیاں بچڑا اس امت نو ہدایت چراغ عطا فرمایا ہے جے حسین دی شکل ہدایت چراغ اس گناہگار امت نو عطا فرمائے او جھولی بطول عذرا دی ہے اپنے غم مچ کرا نہ رو اگلے جملے دے وچ اقبال نے ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیتے اور بالخصوص وہ غلط فہمی جڑی اج کل میری قوم دے جواناں دے وچ پنپ دی پئی ہے پھیل دی پئی ہے کہ عشق ہو رہے شریعت ہو رہے نہیں میرا محترم اقبال تو وجہ میرے خیال تصوف دقائق کوئی صوفی مزاج شاید کہ کوئی ہوئے اقبال بھی ہدف ہے کہ شریعت عشق تو جدا نہیں ڈھیر سارے برادر لا علمی دے وچ آکھ چھڑے نے بھئی عشق ہو رہے تے شریعت ہو رہے نہ اقبال آدھے بی رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ بی اگر شریعت علی زنجیر میرے پیران نہ ہوئے ہاں پاس فرمانے جناب مصطفیٰ اگر تیرے باب محمد فرمان حدیث پیمبر میں کو مجبور نہ کرے اللہ دا قرآن ہے نا کہ بیت اللہ دا طواف کرو اللہ دا قرآن ہے نا بیت اللہ دا طواف کرنا ہے اقبال ہے اگر وہی دی دور نہ ہو دی شریعت دی زنجیر نہ ہو دی آیات قرآن میرے پیران دی زنجیر نہ ہو دی اور فرمان مصطفیٰ تیرے بابے دا میں کو مجبور نہ کرے ہاں تو کیا کرے ہاں اقبال آدھے ورنہ گرد تربتش گردیدم سجدہ ہاں برخاک ہو پاشیدم میں کدا کعبے دا طواف نہ کر رہا میں بطول دی قبر دا طواف کرے گا جذبات ای آدھے اقبال دے جو میں بطول دی قبر دا طواف کرنا کی کرنا تیرا بابا آدھے جو طواف کعبے دا کر رہا محبت شریعت غالب شریعت محبت کنا غالب نہیں آ سکتی حقیقی محبت ہوندی بھی ہوا ہے جڑی شریعت دے تابع ہو جڑی حکم خدا اور حکم مصطفیٰ دے مطابق ہوئے نوجوانوں گھبراتا نہیں پہ کہنا زیادہ ہاں ورنہ گرد تربتش گردیدم سجدہ برخاک ہو پاشیدم میں ساری زندگی بطول دے قدمہ دی خاک تے سجدے کریں دا رہ بنیا ہاں میرا دران کوشش کر اپنے گھر سیرت جناب سیدہ طاہرہ کو نافذ کر چادر دی اہمیت نساء اپنی ماما تے بھیڑا کو جو بطول دی نگاہ دے وچ پردے دا مقام کیا ہے ایک دا ایک فرمان سنا کے میں اپنی گفتگو تمام پیا کرینا جس ویلے زہرا دا بابا نابینا صحابی کو نام لا کے گھر آمن لگے جلدی نال بطول عذرا نے بچی چادر چاہے اپنے بدن کو حسین دی ماں نے لپیٹنا شروع کر چھوڑا حق الماری جمعے جہنہ دی رحمت بیٹا بطول گھبرا نہیں نابینا نظر کچھ نہیں سی آندہ ادب دا سر چھکا کے حیات دی ملکہ دیے بابا او نابینا نا اللہ بطول کو اکھاں عطا کی دیئے تیرے حیات و کائنات قربان کر چھوڑا بابا میرے بدن جو جنت دی خوشبو آ دیئے میں چادر بہر کے اتنا پردہ پیارا کریں دیا جو میرے بدن دی خوشبو بھی غیرت تک نہ مجھے کوشش کر اپنی اجر و کمال اللہ بس میں تئی دو جملے پڑھ کے برادر زی وقار کو ممبر دیما اقبال تو آدھیں جو میں زہرا دی قبر دا طواف کرنا ہاں
اے روندے ہوئے عزادار میری قوم دے جوان تیرے کل پوچھ دین اگر کڈاں تے کو زہرا دی قبر مل ونجے بدی دکھی قوم کوئی دساویں کہ تو ستی ہوئی ہے حسین دی اجڑی ماں کہ تو ستی ہوئی ہے بلکہ میں این آکھاں کہ تو ستی ہوئی ہے حسین دی زخمی ماں اپنے رحمت انہاں جواناں دے سرا تے انہاں دی ماں دے سائے قائم ہوویں صدقہ حسین دی دکھی ماں دا ایک بار ساڈے تے سارے عزادار حاجی رو رو مدینے چوں ول آندن پوچھ دے علماء کنو کہ تو ستی ہوئی ہے نبی دی ہر معصوم دی زیارت ایک پاسے پڑھی دی اج بھی زہرا دی زیارت ترے پاسے منہ کر کے جنت البقیع بابے دا حجرا بین المنبر والقبر او میری قوم دا غیرت مند اج بھی حسین دی ماں دی قبر بے نام او محسن نقوی دا شعر یقیناً یاد شاہ فرمایا ہا ان دی نجات واسطے یہ ہی کو شعر ہی کافی ہے اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں نہیں پتہ لگتا کہ تو ستی ہوئی ہے اپنے غمج کا لہنروں میں اور میری قوم دا غیرت مندہ دو تازیانہ کو قبر دیا کندھا تک نہ بھولے مشورہ پیا دے دیں جوانہ دی شہادت کلا رومن آوی نہ آوی مرد میدان ویندے راندن مرد مرندے بھی راندن مریندے بھی راندن لیکن جو تازیانہ کو کلا جوانی دا مان نہ کرے کلا دولت ناز نہ کرے جو تازیانہ کو ہینے رومے جی میں بڑھڑی با جوان پتتے رو دیئے ہیک تازیانہ ماں کو لگے بیا بھی کو بڑے دردان عزادارو ماں کو وطن میں لگے بھی کو پردیس صدقے جگ جوانی دا مانے نہ روے حسین دی ماں دی غربت میری قوم دا غیرت مندہ پوچھ میرے کلو ماں کو تازیانہ اس ویلے لگے جڑا عید کمر باندھی جہاد باد ہے دعا منگی کر شالا چھوٹے بچنا دے سامنے پیوں ماں مریدہ نہ پیا ہوئے جوانہ مزدے کی جملہ پڑھنا چاہتا ہی کہ سید کو خوابی مولا حسن کہا جدا میری ماں دی شہادت پڑھ دے سادی غربتی رسی کار آدھے مولا کینے لسا فرمیندر جدا میرے بابے دی گندے لی جو رسی ہے یہ سالو میں بھلا بھج دے ہاسے کہیں میرے بابے دے پاسے نہ لا کر دے ہاسے کہیں میرے ماں دی چادر پکڑے دے ہاسے کہیں میرے سالو میں بھلا بھج کے بھیڑی دے سامنے آدھے ہاسے زینب کو آدھے ہاسے رو نہیں بابے جو خیرے اچھا نہ رو وہ حال سارا باپ کر چھوڑا اسد میں بھلا کہیں میرے ماں دی چادر پکڑے دے ہاسے کہیں میرے بھینی تو بھج کے آدھے ہاسے اچھا نہ رو وہ سارے بابے جو خیرے آلے سارا بابا زندہ ہے عمری ذاتی زخمی ہے میری قوم دا غیرت مندہ لکھن والے لکھ دیں کہ انہیں مزاج گرمی ہے میں اتنا ہی پڑھ سکتا انہیں مزاج تلخی ہے نوکر کو آدھے میرے کلو دیر برداشت نہیں بھی چیزی نوکر آدھے کیا کرنا ہے آدھے تازی آنا چاہ انہیں ہاتھ تروٹ کو میں نہ تازی آنا نہ چاہے ہاں ایڈا ظلم دا تازی آنا مارے سے ہاتھ نہیں چھوٹا نہ انگلیاں جے تک زندہ رہی ہے حرکت نہیں لے سکتی میں یہ کچھ پڑھتا سجے حضرال تسبیح نہیں پڑھ سکتی گل اتنی ہو گیا ایک کام نہ رو گیا گستاخی بدھی ہے جہانا میں نے معاف فرما میں جگہ چادر چھٹ گئی ہے عطا چھٹ گئی ہے بلکہ تم تو رکھی آ گئے چادر نہیں چھٹی دست دل نشد ابا پارے شد اتنا تیز مضبوطی نل پکڑا ہوا سی جو کچھ علی دی ابا زہرا دے ہاتھ ہی رہ گئی ہے امام مد دا دفاع دے امام مد دا دفاع بس علی کو چھوڑے سے نہ تو نہیں ہاتھ زخمی آئی ہے پکڑی میں بھی آئی کہیں میرے حکوم والا بھی آئی بس کہیں میرے علی دے بھائی پاسو والا بھی آئی اکاوت ہے ہاتھ جائے سے ظلم دا تماچا مارے او جہانا ظلم دا تماچا مرد آئینہ پتول دیا کھلال ججن علی گھر جائے زارا چادر
زہرا دا اجڑنا میری قوم دا غیرت مند آئے ضلع دا تماچا مارے سا مرد آئینہا بدول دی آنکھ لالو گئی آئی میرا ناو فرما میں سجر دو خط لکھے سی کتاب دنائے فاطمہ پہنی تو قلب مصطفیٰ فاطمہ حسین دی ماں نبی دے جگر دا ٹکڑا کتاب دنا ہے ایدے ویچے ختم